السلام علیکم، میں ڈاکٹر حسین جاوید اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا ڈیجیٹل چینل۔ آج کی سیاست، معیشت، ریاست ایک جمود کا شکار ہو گئی ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں ایک اسٹیگننسی آ گئی ہے، کوئی بھی آگے نہیں بڑھ پا رہا۔ آپ نے دیکھا ہوگا آج بھی کوئی 90 کی دہائی میں زندہ ہے، کوئی 80 کی دہائی میں زندہ ہے۔ کسی کو لگتا ہے ایوب خان کا دور واپس آ جائے گا، کسی کو لگتا ہے بھٹو صاحب کا دور واپس آ جائے گا، اور کوئی بھی چیز جو ہے وہ اپلائی ہوگی۔ یہ بھول گئے کہ کنسسٹنسی مسلسل ارتقا ہوتا ہے اور تبدیلی ہوتی ہے۔ تو چنانچہ میں نے سوچا کہ آج تھوڑا سا آپ کو بتانے کی کوشش کروں کہ نظریہ ارتقا اصل ہوتا کیا ہے۔ ڈارون نے جب فطرت میں جانوروں اور پودوں کی مختلف نسلوں کی بقا اور بعض نسلوں کے معدوم ہونے کی وجوہات پر طویل تحقیق کی تو انہوں نے اس سے ایک اصول اخذ کیا، یعنی ایک نتیجہ اخذ کیا۔ یہ اصول معاشروں اور نظریات پہ بھی لاگو ہوتا ہے۔ انہوں نے دریافت کیا کہ فطرت میں اپنی بقا کے لیے کسی نسل کا طاقتور ترین یا ذہین ترین ہونا ضروری نہیں ہوتا۔ اس چیز کو دوبارہ دہراتا ہوں اور سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ فطرت میں اپنی بقا کے لیے کسی نسل کا طاقتور ترین یا ذہین ترین ہونا ضروری نہیں ہوتا۔ صرف وہ نسلیں قائم رہتی ہیں جو نیچر کی تبدیلی کے ساتھ اپنے آپ کو ہم آہنگ کرنے کی فطرتی صلاحیت رکھتی ہیں۔ ڈارون کا یہ اصول اس وقت پاکستان کی موجودہ سیاسی حالت اور بڑی پارٹیوں کی انتخابی شکست کے حوالے سے اس لیے یاد آیا مجھے کہ یہ جماعتیں ابھی تک اس مقام پر پھنسی ہیں جہاں یہ 80 اور 90 کی دہائی میں موجود تھی۔ پیپلز پارٹی ابھی بھی بھٹو کے نام کی سیاست کر رہی ہے۔ نون لیگ ابھی بھی 90 کی دہائی میں بننے والے موٹر وے اور ایٹمی دھماکوں کا کریڈٹ لینے کے چکر میں ہوتی ہے، جبکہ نیوکلیر ڈیٹرنس آ چکی ہے، کوئی بھی ملک ایک دوسرے پر ایسے حملے نہیں کر سکتا۔ نیوکلیر طاقت ہونے سے بہت بہتر ہے کہ یورینیم سے جو ہے وہ اپنی وہ انرجی بہتر کرے تاکہ صنعتیں چلیں، یہ تو بہتر ہو سکتا ہے، لیکن ایٹمی دھماکے کرنے کا کریڈٹ لیتی رہے، یہ اب کریڈٹ لینا ممکن نہیں رہا۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس وقت ملک میں 35% ووٹر ہیں، وہ جو 80 اور 90 کی دہائی میں نہیں ہیں۔ ان کے بعد پیدا ہوئے ٹوٹل 60% نوجوان ایسے ہیں جو ایک مضبوط نظریہ مانگتے ہیں، عارضی نہیں، مستقل منصوبہ بندی چاہتے ہیں، ایسی منصوبہ بندی جو انہیں اپنے روشن مستقبل کا پتہ دے۔ لیکن ملک کی یہ دونوں بڑی جماعتیں آج بھی اسی روایتی نعروں اور بیانیوں میں پھنسی ہیں۔ ان کی نئی نسل کے پاس بھی کہنے کو وہی کچھ ہے جو ان کے بزرگوں کے پاس تھا۔ ان کے پاس دینے کو اب بھی وہی روایتی منصوبے ہیں جس کا وعدہ دہائیوں سے کے بزرگوں نے لارے لگا رکھے تھے۔ وہ منصوبے کہیں یا لارے کہیں، یہ مکمل ناکام ہو چکے ہیں اور بری طرح ناکام ہو چکے ہیں اور پٹ چکے ہیں۔ البتہ تحریک انصاف وہ واحد جماعت ہے جسے کسی نہ کسی حد تک ڈارون کی تحقیق کے مطابق خود کو ڈھالا، حال کے بجائے مستقبل کا سوچا اور نوجوانوں کو اپنی سیاست کا موضوع بنایا۔ اس جماعت نے اپنے اندرونی ڈھانچے کو بنیادی تبدیلیوں سے روشناس کرایا اور ٹیکنالوجی سے استفادہ حاصل کیا۔ یہی وجہ ہے کہ یہ جماعت بدترین دھاندلی کے بعد بھی تیسری بار خیبر پختونخوا میں حکومت بنانے میں کامیاب ہو چکی ہے۔ تحریک انصاف نے 2011 کے بعد مسلسل دیگر سیاسی جماعتوں کے خلاف بیانیہ بنایا۔ پی ٹی آئی نے اس بیانیے کے خلاف مسلم لیگ نون کو پنجاب میں، پیپلز پارٹی کو سندھ میں اور تمام جماعتوں کو خیبر پختونخوا میں نشانہ بنایا۔ طاقتور قیادت اور مضبوط مرکزی بیانی کے باعث پاکستان تحریک انصاف کو مسلسل کامیابیاں ملتی گئیں۔ تحریک انصاف ٹیکنالوجی کا استعمال بہترین جانتی ہے کیونکہ ان کے سارے جوانوں پہ مشتمل ہے۔ ان کو تو پتا ہے کہ ٹک ٹاک کیا ہے، ان کو تو پتا ہے انسٹا کیا ہے، ان کو تو پتا ہے فیس ٹائم کیا ہے، ان کو تو پتا ہے کہ باقی ٹیکنالوجی کا استعمال کیا ہوتا ہے کیونکہ یہ رہتے ہی سوشل میڈیا پر ہے۔ اس بار وہ زیر عتاب بھی تھی، یعنی پی ٹی آئی، اس کے باوجود اس نے ڈیٹا کا بہترین استعمال کیا اور کامیابی سمیٹی۔ کے پی کے کی مثال لے لیں، یہاں انہوں نے صوبائی حکومت کے اس ڈیٹا کا بھرپور استعمال کیا جو انہوں نے صحت کارڈ اور بے نظیر انکم سپورٹ سروے کے ذریعے حاصل کیا تھا۔ انتخابات سے قبل جہاں تحریک انصاف 9 مئی کے واقعات کے تناظر میں شدید زیر عتاب تھی، تو اس دوران پارٹی کا ایک علیحدہ سیکشن نے صحت کارڈ کے ڈیٹا کا استعمال کرتے ہوئے اس سے مستفید ہونے والوں کے ساتھ رابطہ استوار رکھا، گفتگو کی، بات کی۔ ان تمام افراد کو کالز کی گئیں۔ پی ٹی آئی کا ورکر ان مریضوں کے لواحقین کو آگاہ کرتا تھا کہ اگر آپ اس طرح کا پروگرام جاری رکھنا چاہتے ہیں تو عمران خان کو ووٹ دیں۔ اس کے مقابلے میں دیگر سیاسی جماعتوں نے خیبر پختونخوا میں کسی بھی طور پر ڈیٹا کا استعمال نہیں کیا۔ پی ٹی آئی نے ڈیٹا کا استعمال کرتے ہوئے سوشل میڈیا کے پلیٹ فارمز کو اپنی تصرف میں رکھا۔ انہوں نے مختلف بین الاقوامی فورمز پر وہ ڈیٹا حاصل کیا، کس علاقے میں
فیس بک زیادہ دیکھا جاتا ہے؟ یہ امپورٹنٹ سوالات شروع ہو رہے ہیں. یعنی انہوں نے اس چیز کو ملحوظ خاطر رکھا کہ کس علاقے میں فیس بک زیادہ دیکھا جاتا ہے، انسٹاگرام کا استعمال کہاں کیا جاتا ہے، ٹک ٹاک کا استعمال معاشرے کا کون سا طبقہ زیادہ کرتا ہے. اور اس مقصد کے لیے انہوں نے ہر سوشل فورم کے لیے اور ٹارگیٹڈ ناظرین کی ذہنی سطح کے مطابق علیحدہ علیحدہ مواد تیار کیا. آپ حیران ہوں گے کہ اس دوران میں بھی جب پی ٹی آئی کو نقصان دینے کے لیے انہوں نے ایک جو ہے وہ پارٹی ممبر کو جو انتخابی نشان پیالہ دیا تو لوگوں نے چائے کے کپ توڑے اور پیالے میں چائے پینے لگ گئے. یعنی یہاں تک سمبل جو ہے وہ سمجھا گیا. اور آپ ان کی سطح دیکھیں، یہ سارے سمبل تبدیل کرنے کے باوجود ان کا نظریاتی ورکر اور ان کا ووٹر تیار تھا. ٹیکنالوجی کے اس استعمال کے دوران انہوں نے بچوں، خواتین اور معمر افراد تک پہنچنے کے لیے خصوصی کوششیں کی اور انہیں وہی معلومات دی گئیں جو ان کی پارٹی کے منشور سے مطابقت رکھتی تھی. اس کے مقابلے میں دیگر سیاسی جماعتوں نے ٹویٹر یعنی ایکس اور فیس بک پر پیجز بنا کر صرف عام پیغامات کو عوام تک پہنچانے پر اتفاق کیا. پاکستان تحریک انصاف نے یورپ سے لے کر خلیجی ممالک اور اوورسیز ووٹرز کو ٹچ کیا، جس کی وجہ سے بڑی تعداد میں یہ لوگ نہ صرف 2024 کے انتخابات میں ووٹ ڈالنے کے لیے آئے بلکہ انہوں نے اپنے خاندانوں کو بھی باور کرایا کہ پی ٹی آئی اس ملک کی نجات دہندہ جماعت ہے. یہاں تک اب بتا دوں کہ اب اتنا انفلوئنس اوورسیز کا ہو چکا ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہم ریمیٹنسز بھی نہیں بھیجیں گے اگر ہمارا عمران خان حکومت میں نہیں ہوگا. تو اتنا انفلوئنشل سوشل میڈیا اور یہ سرکل ہو چکا سوشل میڈیا کی وجہ سے. یہ صرف اس جماعت کی چند کامیاب انتخابی حکمت عملیاں ہیں یا اس کو ٹیکٹکس کہہ لیں. اس کے اندر بیس میں مکمل پلان نہ صحیح، شیڈو منسٹریز نہ صحیح، باقی چیزیں نہ صحیح، لیکن ٹیکٹک جو کہ جس کو ووٹر سے کیچ ہوتے ہیں وہ کامیاب ہو گئی اور اس کو سنجیدگی سے باقیوں کو بھی لینا چاہیے. اس طرح کے سینکڑوں کام ہیں جو اس جماعت نے کیے اور اپنے آپ کو وقت کے تقاضوں کے مطابق ڈھالا. لیکن اس کے برعکس دوسری جماعتیں آج بھی اس روایتی سیاست کو ترجیح دے رہی ہیں جس سے ووٹرز اور عوام مایوس ہوتے جا رہے ہیں. سنی اتحاد کونسل یہ اعلان تو کر چکی ہے کہ وہ نہ تو سکون سے بیٹھے گی نہ ہی بیٹھنے دے گی. انہوں نے اسمبلی کو پہلے اجلاس میں ہی پرزور احتجاج کر کے یہ باور کرا دیا ہے کہ وہ کم سے کم اس طرح تو اسمبلی نہیں چلنے دے گی جب تک ان کے خدشات اور اعتراضات کو دور نہیں کر دیا جاتا. سنی اتحاد کونسل نے ایک بار پھر اتوار کو پاور شو کا اعلان کر دیا ہے. وہ بھی تب جب پہلے دو بار احتجاج پر سخت مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا. سڑکوں کے ساتھ یہ جماعت اب اسمبلی کے اندر اور عدالتوں کے در پہ بھی دستک دے رہی ہے. سنی اتحاد کونسل نے پشاور ہائی کورٹ میں اس حوالے سے اسٹے حاصل کیا تو آج انہوں نے اس فیصلے کے خلاف لاہور ہائی کورٹ میں بھی اپیل کر دی ہے. آج پشاور ہائی کورٹ کے 5 رکنی لارجر بینچ نے حکم امتناع میں 13 مارچ تک توسیع کرتے ہوئے سماعت 1 ہفتے کے لیے ملتوی کر دی. تو دوسری جانب لاہور ہائی کورٹ میں بھی الیکشن ایکٹ کا سیکشن 104 رول 94 کے خلاف آئین قرار دینے کی درخواست پر جلد فیصلہ متوقع ہے. پی ٹی آئی یہ بھی چاہتی ہے کہ سانیہ 9 مئی اور الیکشن نتائج کے حوالے سے کمیشن بن جائے. ان کے مطابق فارم 45 کا آڈٹ کروا لیں، جو جیتے ہوئے لوگ ہیں ان کو واپس کر دیں، اس کے بعد ہم ہر ایک کے ساتھ بات کرنے کو تیار ہیں. اس طرح کی باتیں گزشتہ روز عمران خان نے بھی ایک سماعت کے موقع پر صحافیوں سے کی. اس گفتگو میں انہوں نے کور کمانڈر اعلامیہ کی نہ صرف تائید کی بلکہ یہ بھی کہا کہ سی سی ٹی وی فوٹیج سے ملزمان کا سراغ لگایا جائے. ایسا لگتا ہے کہ جیسے عمران خان کو مکمل یقین ہے کہ اگر اس معاملے پر جوڈیشل کمیشن بن جائے یا صحیح طریقے سے تفتیش ہو جائے تو ان کی پارٹی کے بجائے بہت سے ایسے لوگوں اس میں ملوث پائے جائیں گے جو پردے کے پیچھے تھے اور اس عمل سے فوائد سمیٹ رہے تھے. کل انہوں نے ایک اور اہم مدعے کی طرف بھی اشارہ کیا کہ انہیں معلوم ہے کہ اب تک اس سے کیوں رابطہ نہیں کیا جا رہا اور کس کے کہنے پہ نہیں کیا جا رہا، لیکن وہ اس مدعے پر ابھی مزید بات نہیں کر سکتے. ان کی گفتگو سے تاثر ملتا ہے کہ جیسے اب وہ اس پوزیشن میں ہیں کہ کوئی خود ان کے پاس چل کر آئے گا اور وہ بات بھی کرے گا. جب وہ زمان پارک میں تھے تو اس وقت دن رات صحافیوں سے ایک ہی بات کرتے تھے کہ وہ مقتدرہ ان سے بات نہیں کرنا چاہتی اور چوروں کے ساتھ وہ بھی بات نہیں کرنا چاہتے. لیکن جیل کے قید و بند کی صحبتوں، عزت کی نیلامی کے بعد بھی 8 فروری کو جس طرح عوام نے ان کا ساتھ دیا، اس کے بعد وہ اس پوزیشن میں آ چکے ہیں کہ اب انہیں کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں بلکہ اب پیاسا خود کنویں کے پاس آئے گا. اس کی 2 واضح مثالیں بھی موجود ہیں کہ ان سے انڈائریکٹ رابطہ کرنے کی کوشش کی گئی.
ایک اس وقت جب بشرا بی بی کو بنی گالا شفٹ کیا گیا، جس کا خود بشرا بی بی نے میڈیا کو بتایا، اس کے متعلق کسی حلقے کی جانب سے تردید بھی نہیں آئی۔ دوسری بار پیپلز پارٹی کی جانب سے شیر افضل مروت کے ذریعے خان صاحب کو مشترکہ حکومت بنانے کی دعوت دی گئی، جو کہ خود عمران خان نے ریجیکٹ کی، اور اس کی تصدیق عمران خان سمیت بلاول بھٹو، آصف زرداری کی جانب سے بھی کی گئی کہ ایسے رابطے کیے گئے۔ کل آپ کو بتایا تھا کہ کیسے 7 سال اشتہاری رہنے والے بیٹوں کو باپ کی طرح ریلیف ملنے جا رہا ہے۔ آج اس پر مہر تصدیق ثبت ہو گئی ہے، کیونکہ احتساب عدالت نے نیب ریفرنسز میں حسن اور حسین نواز کے دائمی وارنٹ گرفتاری معطل کر دی ہے۔ یہ بات تو ہمیں پہلے ہی پتہ ہے، آئین تو ان کا ہے، جس سے محسوس ہوتا ہے کہ نیب کا ادارہ شریفوں کے گھر کی لانڈی بن چکا ہے۔ تھوک کے حساب سے ان کو بغیر میرٹ ریلیف دیا جا رہا ہے۔ اور ایک اور خبر آپ کو دیتے چلیں کہ جس کی تصدیق بھی چند روز میں ہو جائے گی۔ خبر یہ ہے کہ الیکشن کمیشن نے 14 روز میں فارم 45 اپلوڈ کرنے تھے جو نہ کیے، جس پر 5 مارچ کو علامہ راجہ ناصر عباس صاحب اسلام آباد ہائی کورٹ چلے گئے۔ اس سے پہلے کہ عدالت سے کوئی بڑا حکم آتا، الیکشن کمیشن نے جلد بازی میں فارم 45 اپلوڈ کر دیے۔ جلدی کے چکر میں تباہی پھر گئی، انتہائی بھونڈے انداز سے نمبر تبدیل کرنے پڑے، جس سے پوری واردات پکڑی گئی اور ننگے مزید گندے ہو گئے، جس کے بعد اب علامہ راجہ ناصر عباس صاحب کی جماعت مجلس وحدت پر غصہ نکالنے کا فیصلہ کیا گیا۔ انہوں نے کیوں اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کی؟ اب مجلس وحدت المسلمین سے پی ٹی آئی کی حمایت یافتہ جیتے ہوئے امیدوار انجینئر حمید حسین کو ری کاؤنٹ میں ہرانے کا فیصلہ ہوا ہے۔ الیکشن کے 1 ماہ بعد اب این اے 37 ضلع کرم میں دوبارہ گنتی کا متنازع فیصلہ کیا گیا۔ پہلے بھی پوری دھاندلی کے باوجود پیپلز پارٹی کے ووٹ 54,000 تک بڑھائے گئے، اس کے باوجود پی ٹی آئی کی حمایت انجینئر حمید حسین جیت گئے۔ اس کے باوجود پی ٹی آئی کی حمایت یافتہ انجینئر حمید حسین جیت گئے، لیکن اب ان کو دوبارہ گنتی کے نام پر ہرایا جا رہا ہے۔ یعنی صرف ان سے غلطی یہ ہوئی کہ وحدت المسلمین کی طرف سے جرأت کیسے ہوئی کہ ذرا فارم 45 پر پٹیشن عدالت میں دائر کر دی جائے۔